بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ کل جو ایک سازش تیار کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف کہ جلسے کے موقع پر ہنگامہ آرائی کرائی جائے گی اور شیلنگ کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا، کچھ ہلاکتیں بھی کی جائیں گی اور پھر یہ ملبہ سارا پی ٹی آئی پر ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہیں ہی دہشت گرد، اسی لیے ان کو جلوسوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جب بھی انہیں اجازت ملی تو یہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے دیکھا ایک جگہ پر انہوں نے شیلنگ بھی کی اور نفری جو ہے وہ عصر کے وقت پہنچا دی گئی تھی ہر طرف۔ چینلز پہ یہ خبر بعد میں نشر کی گئی لیکن پہنچا دی گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں ایف سی کے لوگ اور پولیس کے جوان تھے اور ان کے ذمے یہ کام تھا کہ آپ نے یہاں پر مار پیٹ کرنی ہے اور ہنگامہ آرائی کرنی ہے۔ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ٹرالیوں کی صورت میں جو جا رہے تھے، ان کے اندر بھی مبینہ طور پر ایسے لوگ شامل کیے گئے جو نظر آ رہے تھے شکل و شبہ سے، لمبے لمبے بال، اونچے اونچے قد، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کسی دور افتادہ مقام سے وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہی پولیس والوں پر پتھراؤ کیا اور سب کچھ کیا۔ یہ سب ایک ملی جلی یہ کہانی تھی، لیکن ہوا کیا جو میں آپ کو بس اصل خبر دے رہا ہوں۔ جب یہ چیز ہو رہی تھی اور پلان کے مطابق چل رہی تھی تو یہ ایک رپورٹ آئی کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آپ کے گلے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے چارج لوگ ہیں کہ آپ کی لا انفورسمنٹ ان کو نہیں روک سکتی۔ تو پھر جہاں سے احکامات آنے تھے، میرے الفاظ کو غور کیجئے، جہاں سے احکامات آنے تھے وہاں سے احکامات آئے اور شٹ اپ کال آئی کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، ایسا مت کریں آپ۔ تو پھر اس کے بعد چینلز سے بھی خبریں یہ وڈرا کی گئی، ٹکٹ پہلے تو یہ چلا دیے گئے، بڑا پتھراؤ کیا، فلاں زخمی ہو گیا، فلاں زخمی ہو گیا، وزیر داخلہ نے نوٹس لے لیا، بلا لی گئی نفری اور انتظامیہ کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور اب کس طریقے سے آپ ان سے خالی کرایا جائے، اس حکمت عملی پر بھی غور ہو رہا ہے کہ جلسہ گاہ کیسے خالی کرائی جائے۔ یہ ساری باتیں منصوبے کے مطابق چینلز پر چلائی گئی، لیکن جو وہاں پر کراؤڈ تھا اور پھر جس طریقے سے اس تشدد سے کراؤڈ نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، یہ کامیاب نہیں ہو سکی سازش اور اس کو شٹ اپ کال دے کے رکوا دیا گیا۔ فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوس پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں، ان کے بیچ میں آرمی کی گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں، فوجی جوان ہمارے وردیوں میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے پاک فوج کے لیے۔ کسی نے کسی طرح سے بھی کوئی بدتمیزی کرنے کا سوچا تک نہیں، فوٹیجز میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ایمپل یہ ثبوت کہ پی ٹی آئی جو ہے پاک فوج کے لیے اس کے کیا جذبات ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ہماری لائن آف ڈیفنس ہے فوج، ان کو سیاست میں یہ جو ہمارے جوان بارڈرز پر کھڑے ہیں اور یہ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے۔ یہ تو چند انڈیویجولز ہیں جو کہیں ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر اپنی طاقت کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، ایک اور جو کل جو کیا گیا کہ اے بی این نیوز اس کو آف ایئر کر دیا گیا اور مجھے پتہ ہے کس کے حکم پر آف ایئر کیا گیا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے بد زبان ہیں، بڑی لمبی زبان ہے ان کی، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی گفتگو میں مغلظات بکتے ہیں، یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر مجھے اس کا بھرپور ایویڈنس چاہیے جو میرے پاس مطلب جہاں سے مجھے یہ خبر آئی ہے مجھے 100% کنفرم ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا۔ آف ایئر کر دیا کہ جی آپ نے کیوں پی ٹی آئی کا جلسہ دکھایا، حالانکہ پی ٹی آئی کے جلسے کو تو کل آج ٹی وی نے بھی دکھایا ہے، جی این این نے بھی دکھایا ہے، اے آر وائی نے بھی دکھایا، سب نے دکھایا، لیکن ان کو آف ایئر کر دیا گیا اور اس میں کچھ اب جناب آپ دیکھیں، اور اس کی ایک تو وجہ یہی تھی جلسہ دکھانا، اور دوسرا قادیانیوں کے حوالے سے جو لیجسلیشن کی گئی ان کو رعایت دینے کے لیے، اور پھر جو فیصلہ آیا تھا ایک سپریم کورٹ کا اس کے خلاف جو کالم آئے اور بھرپور کوریج جو دی گئی،
اس میں جو ABN نیوز وہ پیش تھا. تو یہاں پر یہ جو ہے سب کچھ چل رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھا. دوسرا, علی امین گنڈا پور کی باتوں سے تو بھائی ہر چیز لال ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے سوج بھی گئی ہے. اور وہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نا وہاں سے, ایک عطا تارڑ صاحب ہیں, میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ان چند مسلم لیگی لوگوں میں شامل ہیں. اگر کسی جگہ پر سامنے آ جائیں تو یقین کریں بڑی محبت سے ملتے ہیں, اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر نہ ٹالرنس آج کل نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں. اب وہ امیر مقام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے بتائیں, امیر مقام صاحب جو ہیں وہ PTI پر کرپشن کے الزام لگا رہے تھے. KPK میں جا کے پوچھیں کہ کرپشن کا بانی کس کو کہا جاتا ہے, یعنی بابا کرپشن کون ہے. اب امیر مقام جو ہیں وہ چارجز لگا رہے تھے کرپشن کے. تو مجھے بیچارے جو عطا تارڑ ہیں ان پر بھی وہ ترس آ رہا تھا. میں عزت کرتا ہوں ان کی. تو جناب علی امین نے تو جو لٹھ مارے ہیں, جو ڈھول اس نے پہلے سے ہی بجا دیے ہیں, وہ تو ہر چیز سجا دی ہے اس نے. اور اب بلبلاہٹ اتنی ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی ململاتی اٹھی صبح, اور پتہ نہیں کیا کس قسم کی. ایک عورت کو تو ایسی بات خیر زیب بھی نہیں دیتی, لیکن بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ہم تو نہیں کچھ انہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے کہا ہے دیکھ لیں یہ کریں. او بھائی ایک غیر قانونی طور پر بندے کو پکڑ لیا آپ نے, جھوٹے مقدمے بنا رہے ہو لوگوں کو, خواتین کو پکڑ کے, اور ابھی دھونس دھاندلی بھی کر رہے ہو, آگے سے سینہ بھی دکھا رہے ہو, آنکھیں بھی دکھا رہے ہو. کیا کہا علی امین گنڈا پور نے کہ رہا کرو جس کو عدالتوں نے رہا کیا ہوا ہے, اور ہم چھڑوا لیں گے. بالکل چھڑوائیں گے, اور لوگ بھول جائیں گے باقی جو ادھر ادھر کی تحریکیں. یہ بات صحیح کہی, لوگ چارج ہیں یہ. لیکن یہ ان لوگوں کو الیکشن جانے سے حکومت جانے سے 15 منٹ پہلے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے اور رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا. کہاں گیا ہے وہ میاں نواز شریف جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آیا تھا؟ پھرتے ہیں امیر خار پوچھتا نہیں. وہ جو مری میں جو باندریاں کھلا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا سیلفیاں اور سٹے کھا رہا ہے. یہ ہے چوتھا وزیر اعظم, اس کا جو کام ہے منصب یہ ہے چوتھے وزیر اعظم کا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, اب میں آ جائیں آپ. آج جناب فل کورٹ ریفرنس یعنی فل کورٹ اجلاس تھا, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ لاؤ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے. میں نے کب یہ کہا کہ تمام ججز کی اگر چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو جائے تو میں لے لوں گا. مجھے کہا گیا, اٹارنی جنرل وزیر قانون تھے, رانا ثناء اللہ تو وہاں پر تھے بھی نہیں, کہ ہم چیف جسٹس کی توسیع کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میری توسیع نہ کیجئے, باقی سب کی کرنی ہے تو کر لیں. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی. لیکن آج جو وہ فل کورٹ اجلاس میں جو ان کی تقریر تھی وہ ایسی, اس کو ایک لوگ الوداعی تقریر سمجھ رہے ہیں. اب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں جانے والا ہوں, اور انہوں نے اپنے بہت سارے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک عجیب سنایا انہوں نے کہ چیف جسٹس صاحب کا ایک اس کے انہوں نے گھر میں مور پالے ہوئے تھے چکوال میں کہیں. میرا خیال ہے کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو وہ ہم نے بول چھڑوائے, پنجروں میں قید تھے. یار آپ نے بول تو چھڑوا دیے, پنجرے تو مور تو چھڑوا دیے پیارے بھائی. یہ جو عوام کو قید کر دیا آپ نے بلے کا انتخابی نشان لے کے, کیا آپ نے کیا؟ ایک ایسے ٹولے کو اقتدار میں بٹھا دیا جو لوٹ کر پاکستان کو کھا چکے ہیں, اور پھر کھا رہے ہیں بھرپور انداز میں. لیکن گلٹ اتنا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ پھر بار بار کہہ رہے تھے الیکشن بہت ضروری ہوتے ہیں, چاہے پارٹی کے ہوں, چاہے ملکوں کے ہوں, چاہے سپریم کورٹ بار کے. اب سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کو اور پارٹی الیکشن کو آپ پاکستان میں عام انتخابات سے ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں. 25 کروڑ لوگوں کا حق مارا آپ نے بلے کا انتخابی نشان لے کے, اور آپ کو کوئی شرمندگی تک نہیں ہے. آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسرت ہلالی بیمار تھی تو میں بینچ نہیں بنا سکا. ایک جج بیمار ہے تو آپ بینچ نہیں بنا سکے, اور جی میں تو نہیں اب بناتا, اب تو کمیٹی بناتی ہے بینچ. اور آج بھی کہ وہ نظر ثانی جو ہے اسپیشل سیٹس کی, اس کو میں تو کہتا تھا فوری طور پر لگا دیا جائے. عمران خان کی درخواستیں ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو لوٹا گیا, انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی, ورکرز کتنے اندر ہیں, وہ آپ کو خیال نہیں آ رہا. تو بری طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا قاضی فائز عیسیٰ نے آج پھر, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے, اور بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کی اور بڑا ہمبل بنانے کی کوشش کی. لیکن ان کا کر و فر, غرور, تکبر, جس انداز سے وہ وکلاء کی بےزتی کرتے ہیں, جس انداز سے کلائنٹس کو وہ پڑھتے ہیں, وہ جو وہاں پر جو لوگ کور کرنے جاتے ہیں وہ سب یہ دیکھتے ہیں. اس موقع پر جناب فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی ایک تقریر کی, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پارلیمانی کمیٹی کا کام ہے کہ وہ ججز کو چنیں, اور ججز جو ہیں اس کے لیے بڑا
ہونا چاہیے، بڑا معیار ہونا چاہیے اور وہ ایماندار لوگ ہونے چاہیے، لیکن فاروق ناگ صاحب یہ کوئی جو پارلیمنٹ کا بھی تو معیار ہونا چاہیے. وہ جو سارے چور لٹیرے ڈکیت بیٹھ گئے ہیں آ کے، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ چوروں لٹیروں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ججز کی سیکیورٹی کرے؟ کیوں نہیں کمپٹیشن ایک ایگزام ہو ججز کا، اور جو وہ ایگزام کلیئر کریں وہ آئیں آگے، اور پھر اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کی آگے ترقی ہو. یہ کون ہوتے ہیں پارلیمانٹ ججز کی تعیناتی کو طے کرنے والے؟ یہ تو سارے کے سارے ٹکٹیں اپنے مامے چاچے کے پتروں کو دیتے ہیں. جج بھی سارے انہی کے بنیں گے یا وہ لوگ بنیں گے جو ان کی حامیاں بھرتے ہیں. لیکن فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپوز کیا کہ وہ بھی جو قانون کے ہیں وکیل بڑے سینئر، لیکن وہ ملازم ہی ہیں زرداری کے اور پیپلز پارٹی کے. اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کچھ نہیں سوچا. بہرحال ابھی تک کی یہ ہیں خبریں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.